آیا جا بھی کوئی منگتا، ہر مقرر کی پہچان تقریر سے ہوتی ہے، مگر ہندوستان میں اللہ کا شکر ہے ماں کی دعا کے صدقے میں عارف رضا قریشی وہ خطیب ہے جس کی پہچان نعت سے ہو گئی ہے۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، آیا جا بھی کوئی منگتا اسے پیٹ بھر کھلایا، آیا جا بھی کوئی منگتا اسے پیٹ بھر کھلایا، آیا جا بھی کوئی منگے آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، کئی دن سے گھر میں چولہا، کئی دن سے گھر میں چولہا علی کا چلا نہیں ہے۔ دیجئے سبحان اللہ، پھر بول دیجئے یا رسول اللہ۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے۔ یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے، جو جھکا ہے، جو جھکا ہے، جو جھکا ہے کربلا میں، ابھی تک اٹھا نہیں ہے، ہے کربلا میں ابھی تک اٹھا نہیں ہے، ابھی تک اٹھا نہیں ہے، جو جھکا ہے کربلا میں ابھی تک اٹھا نہیں ہے۔ ارے بے خبر یزیدی تجھے کچھ خبر نہیں ہے، کہہ دے سبحان اللہ، جی لگا کے کہیے گا سبحان اللہ، آخری شے سماعت کر لیں پھر اس کے بعد کہیے سبحان اللہ، پھر بولی جی یا رسول اللہ۔ ارے بے خبر یزیدی تجھے کچھ خبر نہیں ہے، ارے بے خبر یزیدی تجھے کچھ خبر نہیں ہے، ارے بے خبر یزیدی بے خبر یزیدی تجھے کچھ خبر نہیں ہے، وہ حضور کا نہیں ہے، وہ حضور کا نہیں ہے، جو حسین کا نہیں ہے، وہ حضور کا نہیں ہے،
جو حسین کا نہیں وہ حضور کا نہیں ہے، جو حسین کا نہیں ہے، مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں۔ اللہ کریم قرآن حکیم قرآن رشید میں اعلان فرماتا ہے، قرآن کو قرآن کے انداز میں سننا ہے تو محبت سے بولے یا رسول اللہ، اور جی لگا کے کہیے سبحان اللہ۔ مجھے میک پہ بہت زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہے مگر کروں گا، جی لگا کے کہیے سبحان اللہ، پھر بولیے یا رسول اللہ۔ میں کپریٹر صاحب اور آواز بڑھ جائے تو بڑی مہربانی کیجیے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ اسٹارٹ ہوا ہے، 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ، ہاں 9 تاریخ، کہیے گا یا رسول اللہ، پھر بول دیجئے یا رسول اللہ۔ اللہ کریم قرآن حکیم قرآن رشید میں اپنے نبی کی بابت اعلان فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتا یا ایھا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے نبی، میں نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، میں نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، او سونے لجپال، میں نے آپ کو سراج بنا کے بھیجا ہے، میں نے آپ کو منیر بنا کے بھیجا، میں نے آپ کو سراج بنا کے بھیجا، میں نے منیر بنا کے بھیجا۔ یہ دو قرآن کی آیتیں پڑھی میں نے، اس قرآن کی آیت کی 2 جزیں، ایک ہے سراج، ایک ہے منیر۔ میں اسی پہ ٹاپک پہ بیان کرنا ہے۔ سراج کا معنی ہے چراغ، چراغ روشنی دیتا ہے، اجالا کرتا ہے۔ چراغ کیا کرتا ہے؟ اجالا دیتا ہے نا، روشنی کرتا ہے چراغ۔ ایک ہے منیر، اور منیر کا کام بھی، منیر کا معنی اجالا، روشنی، دونوں کے معنی ایک ہیں، دونوں کے معنی کچھ حد تک ایک ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ سراج کے معنی محبوب، میں نے آپ کو چمکا کے بھیجا، میں نے آپ کو سراج بنا کے بھیجا، چراغ بنا کے، چراغ اجالا کرتا ہے۔ ریاکا سید کونین اجالا لے کر آئے، نور بن کے آئے، روشنی لے کر آئے، تھا دنیا میں اندھیرا، مصطفیٰ اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ اگر بات ابھی سمجھ نہیں آئی ہو تو پھر امام عشق و محبت کے شعر سے سمجھا دیتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت والے کتنے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت والے تو پھر اتنے تھک کے آواز نہیں نکلنا چاہیے نا، آواز بھی اتنی بلند نکلنا چاہیے جتنا بلند نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرا نبی تو اتنا بلند ہے کہ کائنات میں اتنا بلند اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، اتنا مقام و مرتبے والا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، تو پھر اس نبی اعلیٰ نبی کا جب کلمہ پڑھتے ہیں تو آواز بھی اعلیٰ نکلنا چاہیے، کہیے یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت بولے صبح ہو طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ مل کے سب لوگ مل کے پڑھیے نا، تھوڑا ساتھ دیجئے۔ آیا ہے تارا
معنی چراغ روشنی اجالا، منیر کے معنی اجالا روشنی، دونوں میں فرق ہے۔ اے میرے لجپال سوڑیا، میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا ہے، میں نے آپ کو روشنی لے کے بھیجا ہے، میں نے آپ کو اجالا لے کے بھیجا ہے۔ جہاں جہاں میرے مصطفیٰ رہے تھا اندھیرا، نبی کونین کے نور کی بدولت مصطفیٰ کے صدقے میں، وہی نور مصطفیٰ کے صدقے والا میرے آقا کا نور، سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں مصطفیٰ کے صدقے میں جناب آدم کے پاس آیا۔ جسم میں آدم کے روح پڑھنے سے پہلے اندھیرا تھا، اللہ نے نور مصطفیٰ رکھ دیا، اجالا ہو گیا، اجالا ہو گیا۔ اشاروں میں بات گفتگو شارٹ میں کروں گا، پوری تقریر عارف رضا قریشی اشارے میں کر کے جائے گا۔ یہی میرے مصطفیٰ والا نور میرے آقا کے غلاموں جناب حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں رہا۔ میرے مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں جناب طوفان نوح سے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے سلامت رکھا۔ یہی میرے نبی کا نور جناب آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہا۔ نمرود کی آگ حضرت آدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ یہی نور مصطفیٰ جناب حضرت اسماعیل کی پیشانی میں چمکا۔ حضرت اسماعیل کی حفاظت اللہ نے پروردگار نے چھری سے فرمائی ہے، چھری جناب اسماعیل کے حلقوں میں مبارک میں نہیں چلی۔ یہی نور مصطفیٰ جناب حضرت یونس علیہ السلام کے پاس رہا۔ جناب یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں سمندر میں رہے، حفاظت میرے نبی کا نور کرتا رہا، میرے نبی کا نور کرتا رہا۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، کون میرا نبی؟ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا محجبی بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا سونا بنایا۔ میرے آقا کے غلاموں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے پاس سے دیکھو کچھ اور ہوتا ہے، پاس جاؤ کچھ اور ہوتا ہے، دور سے دیکھو کچھ اور، پاس سے جا کر بڑے سونے لگتے ہیں، دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں، پاس سے اچھا نہیں لگتے۔ کوئی پاس اچھا لگتا ہے، دور سے اچھا نہیں لگتا، مگر یہ صرف جوش خطابت میں عارف رضا قریشی نہیں بتا رہا ہے، میرے پاس الحمدللہ اس کی دلیلیں بھی ہیں۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا، دور سے دیکھے میرے مصطفیٰ تب بھی سونے لگے، پاس سے دیکھے تب بھی سونے لگے۔ آپ کہیں گے قریشی صاحب دلیل ہے، ہاں میرے پاس دلیل، میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں جنہوں نے 14 صدیاں پہلے 15 صدیاں پہلے مصطفیٰ کو پاس بیٹھ کے دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کو غار سور میں دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کو غار حرا میں دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کو مکے میں دیکھا، نبی کونین کو مدینے میں دیکھا، جنہوں نے مسجد نبوی میں دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، وہ جناب حضرت حسان کہا جاتا ہے، او حسان آپ نے مصطفیٰ کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، آپ بتائیے میرے مصطفیٰ کیسے لگتے ہیں؟ آپ فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے مصطفیٰ کی طرح کائنات میں کوئی حسن والا نہیں، میرے مصطفیٰ کے چہرے کی طرح کائنات میں کسی کا چہرہ نہیں، میرے مصطفیٰ کی طرح کائنات میں کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں۔ اب جنا کیسے جائے جب اللہ نے مصطفیٰ کی طرح کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ یہ 1450 سال پہلے 15 صدیاں پہلے جناب حضرت حسان مصطفیٰ کو دیکھ کے بولے، اور 15 صدیاں بعد میرے آقا کے غلاموں 14ویں صدی کا مجدد جناب امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت قبلہ دل و جاں الشاہ امام احمد رضا خان بولے، سب سے اولا سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔
جو جملہ آ رہا ہے ایک بندہ تڑپ جائے گا میرے آقا کے غلاموں یہ تو جناب امام اہل سنت بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت 15 صدیوں بعد 14ویں صدی کا مجدد بولا میرے آقا کے غلاموں میں آپ تک وہ بات پہنچانے جا رہا ہوں جس کا کاٹ کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ایک اور ذات ہے جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے او طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین ام المومنین ام المومنین اے جناب عائشہ آپ بتائیے آپ فرماتی میں نے تو مصطفیٰ کو اپنے زانو مبارک پہ پیروں پہ اپنے زانو مبارک پہ ران پہ مصطفیٰ کے نبوت والے سر کو رکھے دیکھا ہے بڑے قریب سے دیکھا میرے نبی کونین کی شان تو یہ ہے نہ زمینوں میں کوئی ہے نہ آسمانوں میں کوئی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بھائی زندہ باد ماشاءاللہ وَلِلْآفَاقِ شَمْسِي آپ فرماتی ہے او میرے آقا سید کونین میرے سرتاج کے غلام امتی عارف رضا قریشی پوچھتے ہو میرے سرتاج کی شان میرے آقا کی شان پوچھتے ہو میرے لجپال نبی کا انداز تو یہ ہے میرے نبی کا چہرہ وہ چہرہ ہے آسمان کا سورج بھی اتنا سونا نہیں جتنا میرے سرتاج کا چہرہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بھائی زندہ باد سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی کی طرح کائنات میں کوئی نہیں ہے دو پیر کا جانور بولتا نبی ہماری طرح ہے جنہوں نے اپنے پاس بٹھا کے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے زانو پہ سر رکھ کے مصطفیٰ کا سلایا ہے وہ حضرت عائشہ فرماتی کہ مصطفیٰ کی طرح نہیں تو معاملہ حل ہی ہو جاتا ہے اچھا پھر آگے بڑھتے اس سے بھی ایک بڑی ذات کا نام اور وہ کون ہے میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس میں دو جزیں ایک ہے سراج ایک ہے منیر سراج کا معنی محبوب میں نے آپ کو چمکا کے بھیجا اور منیر کا معنی محبوب میں نے آپ کو چمکا کے تو بھیجا ہے جس سے آپ کا تعلق آپ سے جس کا تعلق ہو جائے گا جو آپ کے قریب آ جائے گا جو آپ سے جس کا کانٹیکٹ ہو جائے گا میں رب وعدہ کرتا ہوں میں اسے بھی چمکا دوں گا میں اسے بھی چمکا دوں گا سراج کا معنی تو حضور آپ کو چمکا دیا منیر کا معنی ہے آپ کو چمکا کے بھی بھیجا ہے جس کا تعلق آپ سے ہو جائے گا میں رب وعدہ کرتا ہوں اسے بھی چمکا دوں گا یہ میرے مصطفیٰ کا نور کہاں کہاں رہا اور کہاں کہاں نور کی کرنیں میرے مصطفیٰ کا نور بکھیرتا رہا میرے آقا سید کونین کے غلاموں آئیے حضور کی سیرت اور حضور کی ولادت کی باتیں کرتے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا طلب کے کہیے سبحان اللہ بول دیجئے سبحان اللہ میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے نبی کا نور حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم آپ کی جب پیشانی میں وہ نور مصطفیٰ جب منتقل ہوتے ہوئے نسل امبادہ نسل حضرت عبداللہ کے پاس آیا حضرت عبداللہ کی پشت میں اور پشت سے جب پورے جسم میں اس کی شعائیں پھیلی تو وہی نور چہرے کے ذریعے چمکنے لگا آپ کا چہرہ چمکنے لگا اور اس خوبصورتی کو دیکھ کر عرب کی کتنی عورتیں میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ کچھ عورتوں کے مصر کا بھی آیا ہے واقعہ کچھ اور ملک شام کا بھی واقعہ میں نے پڑھا کہ ملک شام اور مصر کے جہاں جہاں کی عورتوں کے عرب کے آس پاس کی عورتوں کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی آخر نبی کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں حضرت عبداللہ کے پاس ہے تو وہ حضرت عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی تھی ایک عورت حضرت عبداللہ کے انتظار میں ہر دن راستے میں کھڑی ہو جاتی چوراہے پہ حضرت عبداللہ کا گزر ہو اور ان کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے کوئی نفسانی خواہشات نہیں دنیا کی کوئی لذت نہیں کوئی دنیا کا لالچ نہیں صرف ایک لالچ ہے کہ میں آخری پیغمبر کی ماں بن جاؤں میں آخری پیغمبر کی ماں بن جاؤں کیونکہ انہوں نے پچھلی کتابوں میں پڑھ رکھا تورات زبور انجیل میں میرے نبی کا ذکر تورات زبور انجیل میں میرے آقا سید کونین کا پرانی آسمانی کتابوں میں میرے مصطفیٰ کا ذکر انہوں نے پڑھا
اسی کو سنتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے میرے آقا سید کونین کے والد گرامی سے نکاح کرنا چاہتی تھی تاکہ آخری پیغمبر کی ماں بن جائے. میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ تمنا میں وہ عورت ہر دن کھڑی ہوتی تھی. حضرت عبداللہ گزرتے آپ اس کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتے، آپ گزرے چلے جاتے تھے. لیکن ایک دن جب حضرت عبداللہ کا نباہ میرے آقا سید کونین کی پیاری والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب آمنہ سے ہو جاتا ہے، میرے آقا کی پیاری ماں سے ہو جاتا ہے، وہی نور مصطفیٰ جو جناب عبداللہ کی پشت میں موجود ہے جلوہ گر ہے، وہ منتقل ہوتے ہوئے رحم آمنہ میں آ گیا. وہ چمک، وہ رعنائیاں، وہ چہرے کی چمک، وہ چہرے کی کشش، وہ چہرے کا حسن کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو حسن تھا وہ حسن مصطفیٰ کی بدولت تھا، نور مصطفیٰ کی بدولت تھا. وہ نور میں چہرے میں چمک کم ہو جاتی ہے. اب جناب عبداللہ کا گزر پھر اسی راستے سے ہو جاتا ہے. میرے آقا کے غلاموں، وہی خاتون جو ہر دن تمنا کرتی تھی، وہی خاتون جو ہر دن خواہش رکھتی تھی، ہر دن آرزو کرتی تھی، ہر دن خواہش مند رہتی تھی عبداللہ کی نظر مجھ پہ پڑ جائے تاکہ عبداللہ مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے. آج کیا دیکھتی ہے؟ ایک بار نظر ڈالی عبداللہ کے چہرے پہ وہ کشش، وہ رعنائیاں، وہ خوبصورتی، وہ چمک، وہ حسن نظر نہیں آیا. ایک بار چہرے پہ نظر ڈالی، نظریں جھکا لی ہے. حضرت عبداللہ نے کہا او خاتون ہر دن دیکھتی تھی، دیکھتی رہ جاتی تھی، آج ایک بار دیکھا ہے دوبارہ پلٹ کے کیوں نہیں دیکھ رہی ہے؟ آپ فرم میرے آقا کے غلاموں اتنا کہنا تھا. وہ خاتون کہتی ہے عبداللہ یہ بتائیے آج گزشتہ رات آپ جب کل آئے تھے اس کے جانے کے بعد جب رات آئی کسی سے جا کے آپ نے شب زفاف منائی ہے، کسی عورت سے آپ نے ملاقات کی؟ حضرت عبداللہ کہتے ہاں ہاں او خاتون میں نے آمنہ بنت وہاب سے نکاح کیا ہے، اس سے زفاف منائی ہے. میرے آقا کے غلاموں سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں خاتون کہتی ہے عبداللہ اب تک جو دیکھ رہی تھی آپ کو، آپ کے چہرے کو دیکھ کے فریفتہ نہیں تھی، بلکہ اس حسن مصطفیٰ کو دیکھ کے آپ سے نکاح کی خواہش تھی. جو آخری پیغمبر کا نور آپ کے پشت میں موجود تھا. اب جب آپ نے نکاح کر لیا ہے مجھے آپ سے کوئی سروے کار نہیں ہے. میرے آقا کے غلاموں پتہ چلا میرے نبی کا نور جناب عبداللہ کے پاس رہا، شان عبداللہ کی بڑھ گئی. اب جناب عبداللہ سے منتقل ہو کے رحم آمنہ میں آ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جب رحم آمنہ میں آیا ہے حضرت آمنہ کے پاس چلا اور عالم تصور و تخیل میں سوال کرتے نبی کی ماں ہے نا ادب کے ساتھ، میرے نبی کی ماں جی طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب آمنہ آپ بتائیے میرے مصطفیٰ کی کوئی شان دیکھیے، کوئی کمال دیکھا ہے؟ میرے نبی کونین کی رفت و بلندی کے بارے میں آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اس لیے کہ 9 مہینے مکمل اپنے پیٹ میں رکھا ہے. آپ بتائیے میرے نبی کی شان کیا ہے؟ آپ فرماتی میرے لال کے امتی عارف رضا قریشی آپ میرے لال کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سن لو. میرے لال کا معاملہ یہ ہے جس دن سے میرا لال عبداللہ کی امانت میرے رحم میں آئی ہے، عبداللہ کی امانت میرے پاس میں آئی ہے، میرے دل کے حالات بدل گئے ہیں، میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، میرا رنگ بدل گیا ہے، میری عزتیں بڑھ گئی ہیں، میرے حالات بدل گئے. میں نے کہا حالات کیا بدلے؟ آپ فرماتی جس راستے سے گزرتی ہو چرند و پرند مجھے سلام پیش کرتے ہیں، شجر و حجر مجھے سلام پیش کرتے ہیں، جانور سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ. او نبی کی ماں جی تمہیں سلام ہو. آپ فرماتی ہیں 9 مہینے میں نے اپنے شکم میں رکھا، مجھے ایک دن بھی پتہ نہیں چلا ٹینشن کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے، دقت کیا ہوتی ہے. میں نے کہا
نبی کی ماں جی آپ کیسی بات فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہاں یہ تو بڑی بات ہے، جب شروع کے دن تھے میں حمل سے ہوئی، کتنے دنوں مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب حمل سے ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب عمل سے ہوئی۔ میں نے کہا بشری تقاضے کے حساب سے ہر عورت کو پتہ چل جاتا ہے، بشری تقاضا یہ بشریت کے اعتبار سے ہر عورت کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ حمل سے عورت ہوتی ہے آئے دن دقتوں میں پڑ جاتی ہے، کسی کو قیانے کی بیماری، کسی کے سر میں درد ہونا شروع، کسی کے ہاتھوں میں درد، کسی کے پیروں میں درد، کسی کے پیٹ میں درد، الگ الگ طریقے کے معاملات بننے لگ جاتے ہیں، عورتوں کو گویا پتہ چل جاتا ہے میں حمل سے ہو گئی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں مجھے دنیا کے حالات کے اعتبار سے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا نبی کی ماں جی یہ آپ کیسی بات کرتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتی ہیں میرے لال کے امتی یہی تو بتانے میرا لال آیا ہے، دو بندی وہاں بھی کہتے ہیں مصطفیٰ ہماری طرح ہے۔ عارف رضا قریشی چیلنج کے ساتھ کہتا ہے نبی کی پیدائش پہ غور کر لے، پتہ چل جائے گا تو کون ہے، مصطفیٰ کون ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، کون ہے مصطفیٰ کون ہے؟ میں نے کہا کیا معاملہ؟ فرماتی میرا لال یہی تو بتانے آیا ہے وہ دنیا کی عورتیں اور ہیں میں اور ہوں، وہ اور عورتیں ہیں، جب میرے نبی کی ماں کی طرح کوئی عورت نہیں ہو سکتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، آئیے آپ فرماتی ہاں دنیا کے اعتبار سے تو پتہ نہیں چلا مگر دوسرے طریقے سے بتایا گیا۔ میں نے کہا وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ فرماتی اللہ کا پہلا نبی پہلا مہینہ گزرا، اللہ کا پہلا نبی پہلا بشر پہلا انسان پہلا آنے کے اعتبار سے دنیا میں پہلا نبی جناب آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، آکے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو، تم آخری نبی کی ماں بننے والی ہو۔ آپ فرماتی دوسرا مہینہ گزرا جناب حضرت شیس علیہ السلام آئے، تیسرا مہینہ گزرا جناب نوح نجی اللہ آئے، چوتھا مہینہ گزرا جناب ادریس آئے، پانچواں مہینہ گزرا جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے، چھٹا مہینہ گزرا جناب اسماعیل ذبیح اللہ آئے۔ مہینے گزرتے گئے، اللہ کے نبی اور رسول آتے رہے، خواب میں بشارتیں دیتے رہے امنا تجھے مبارک ہو تو آخری پیغمبر کی ماں بننے والی ہے، اللہ کے سوا لاکھ نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، اللہ کے نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ فرماتی 9 مہینے میں نے مکمل پیٹ میں رکھا، کوئی ٹینشن کوئی کم پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اب وہ رات آئی 9 مہینے مکمل ہونے کے بعد، وہ رات آئی جس رات کا کل کائنات کو انتظار، وہ رات نور والی رات جس کے صدقے میں رت بنی ساری رات، وہ رات آئی جس کے صدقے میں کل کائنات، وہ رات آئی اس رات میں کون آنے والا ہے؟ سید الانبیاء آنے والا ہے، انیس الغریبین آنے والا ہے، طٰہٰ و یاسین آنے والا ہے، سید الثقلین آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ محبت کے ساتھ اگر جیپ لگ جائے، آپ کی محبت کے ساتھ آواز آ جائے، عارف رضا قریشی منزل پہ اپنی پہنچنے کی کوشش کرے کہ یا رسول اللہ، پھر بولے یا رسول اللہ۔ لوگ کہتے حضور کی جشن، حضور کی جشن عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ کیوں مناتے ہو؟ اس لیے مناتے ہم اس نبی کا جشن منانے آئے۔
کون نبی جو یتیموں کو سینے لگانے آیا، جو بیواؤں کے سروں پہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں بیواؤں کے سروں پہ دوپٹے ڈالنے آیا ہے، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی کا جلوس نکالنے جا رہے ہیں، اس نبی کے جشن منانے جا رہے ہیں جس کو اللہ نے سید الانبیاء بنایا ہے، جس نبی کا اللہ نے سارے نبیوں میں مقام و مرتبہ عرفہ و اعلیٰ رکھا ہے، اس نبی کا ہم جشن منانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان کا کلمہ پڑھنے والوں، آئیے حضور سید کونین کی والدہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ فرماتی 9 مہینے مکمل میں نے اپنے پیٹ میں رکھا، کوئی ٹینشن کوئی پریشانی کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنے پڑا، اور رات آئی جس رات میں میرے لال کی پیدائش ہونے والی ہے، اس رات میں مجھے 2 ٹینشنیں بڑا پریشان کیے ہوئے، 2 چیزیں مجھے ٹینشن میں ڈالے ہوئے تھی۔ آپ فرماتی ہے ایک تو یہ ٹینشن تھی کہ میرے گھر میں اندھیرا تھا، اور ایک ٹینشن یہ تھی کہ میرے ہیلپ کے لیے کوئی دوسری عورت، میرے گھر میں میری ہیلپ کے لیے کوئی دوسری عورت نہیں۔ آپ فرماتی ہیں مجھے یہ 2 چیزیں بڑا ٹینشن میں ڈالے ہوئے تھی، میں بڑا پریشان تھی، لیکن اچانک کیا دیکھتی ہوں میرے گھر میں آسمان سے نور آیا، جس نور سے میرے گھر میں اجالا ہی اجالا ہو گیا، میرے گھر میں اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ اور آپ فرماتی ہے کہ یہ ٹینشن ختم ہوئی۔ دوسری یہ تھی کہ میرے گھر میں کوئی عورت لیڈیز کی ضرورت ہوتی ہے جو بچے کی پیدائش کے وقت میں، تو اس وقت میں میری ہیلپ کے لیے کوئی عورت نہیں تھی، تو اس لیے میں بڑا پریشان تھی۔ آپ فرماتی ہے اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر میں میرے گھر کے آنگن میں لمبے لمبے قدوں والی خوبصورت چہرے والی خوبصورت آنکھیں والی محجبی شکل و صورت والی عورتیں آنے لگی۔ آنے والی عورتیں جب آئی تو میں حیران و ششدر رہ گئی، پریشان ہو گئی، میں تنہا تھی کیونکہ میں نے اچانک اتنی خوبصورت عورتیں آتے دیکھا تو میرا دل گھبرا گیا۔ آپ فرماتی میں پریشان ہو گئی تو آنے والی کہتی آمنہ ٹینشن نہیں لینا، پریشان مت ہو، ہم دنیا سے نہیں آئے، ہم جنت سے آئے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی آنے والی ہو کون ہو کیوں آئی ہو؟ ایک آگے آئی آگے بڑھ کے کہتی آمنہ ٹینشن نہ لے پریشان نہ ہو، میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب آدم کی بی بی جناب حوا ہوں۔ دوسری آئی آگے کہتی آمنہ ٹینشن نہیں لے پریشان نہ ہو، میں جناب ابراہیم کی بی بی جناب اسماعیل علیہ السلام کی ماں جنت سے آئی ہوں۔ آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ آپ کہتی ہیں کیوں آئی ہو؟ آنے والی جواب دیتی ہیں آمنہ تجھے مبارکبادیاں دینے آئے ہیں، تجھے مبارک پیش کرنے آئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے آخری نبی کی دماغ بننے والی ہے۔ اتنے میں آپ فرماتی ہیں پھر سے میں نے دیکھا آسماں کی جانب خوبصورت لمبے لمبے قدوں والی لمبے لمبے والوں والی ایسے چہرے والی عورتیں آتے دیکھی کہ اس سے پہلے بھی میں نے عورتیں دیکھی، اتنے خوبصورت چہرے والی عورت نہیں دیکھی۔ دیکھتی بھی کیسے کہ وہ دنیا کی تھی نہیں، میرے آقا کے غلاموں آنے والی آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اللہ کے آخری نبی کی ماں بننے والی ہے۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے آنے والی کون ہو؟ وہ کہتی ہے آمنہ میں کوئی دنیا دار عورت نہیں، جنت کی حوروں کی ملکہ آئی ہو، اس لیے کہ تو اللہ کے آخری نبی کی ماں بننے والی ہے، میں خود نہیں آئی ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، خود نہیں آئی ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ اب مجھے کہنا پڑے گا ذوق
ذوق کا اظہار کرنا ہی پڑے گا۔ مصطفیٰ کے غلاموں، میرے نبی کونین آئے، دنیا میں آنے والے ہیں، نبی کی ولادت ہونے والی ہے، مصطفیٰ دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں، مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ کتنے اللہ کے نبی میرے مصطفیٰ کی والدہ کے خواب میں آئے، آ کے خوشخبریاں پیش کرتے ہیں۔ کتنے نبی کی مائیں، کتنے نبی کی بیویاں آئی، میرے آقا کے غلاموں خوشخبریاں پیش کرتے رہے اور کرتی رہی۔ پورے جنت سے آئے، مصطفیٰ کی ماں کو مبارکبادیاں پیش کریں۔ ہم حضور کے امتی ہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم بھی نبی کی ماں کو سلام پیش کریں۔ سب مل کے پڑھ لیں، ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جسے کو ماں ہے تمام ہے۔ میرے آقا سید کونین دنیا میں آ گئے، آپ فرماتی ہیں فخرج منی نور نور نور، میرے بدن سے نکلا نور، میں نے اس نور سے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا نبی کی ماں جی یہ بتائیے، یہ نور، یہ جو ملک شام و بصرہ کے محلوں کو آج دیکھا ہے یا آج سے پہلے کبھی اور بھی دیکھا؟ میں نے نبی کی ماں سے عالم تصور و تخیل میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کی۔ میں نے کہا وہ میرے نبی کی ماں جی ادب کے ساتھ یہ بتائیے آج ہی دیکھا ہے یا اس سے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے؟ آپ فرماتی اس سے پہلے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھنا دور کی بات، دیوار کے پار کا بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پھر جب کبھی نہیں دیکھا ابھی کیسے دیکھ لیا؟ اور جب کبھی نہیں دیکھا تو ابھی کیسے دیکھ لیا؟ جواب آتا ہے میرے لال کے امتی عارف رضا قریشی، اگر جملہ خالی جانے دیا بات سمجھ نہیں آئے گی۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں ایک ایک بندہ تڑپ جائے گا، قرآن سے حوالہ دے گا عارف رضا قریشی۔ میں نے کہا نبی کی ماں جی کبھی نہیں دیکھا، آج ابھی ابھی کیسے دیکھ لیا؟ آپ فرماتی ہے قرآن پڑھو سمجھ آ جائے گا۔ رب فرماتا ہے وَسِرَاجًا منیرا، محبوب میں نے تجھے چمکا کے بھیجا ہے، جس کا تعلق تجھ سے ہو جائے گا میں رب وعدہ کرتا ہوں اسے بھی چمکا دوں، میں رب وعدہ کرتا ہوں اسے بھی چمکا دوں گا۔ اب غور کرو، جس ماں نے مصطفیٰ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو، جس کا تعلق ہو وہ چمک جائے، پھر جس ماں نے مصطفیٰ کو 9 مہینے رکھا ہے اس ماں کی آنکھوں میں نور نہیں آئے پھر کیا آئے گا؟ مگر یہ سب کی سمجھ نہیں آئے گا، سمجھ اس کی آئے گا جس نے قرآن میں مصطفیٰ کو پڑھا ہے، جس نے مصطفیٰ کو حدیثوں میں پڑھا ہے۔ وہ کہے گا کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، ڈھونڈو میرے آقا کو، ڈھونڈو میرے آقا کو قرآن کے پاروں۔ میرے آقا سید کونین دنیا میں تشریف لے آئے، جب حضور دنیا میں تشریف لائے آپ فرماتی ہے
میرا لال، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، بات تفصیل سے کروں گا، وقت بہت لگے گا. میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے نا، اچھا جس وقت آنے کا وقت تھا تو میرے آقا کی پیاری ماں جی آپ فرماتی میں بستر پہ بیٹھی تھی، میرے چاروں طرف آسمان سے خوبصورت پرندے آئے اور جنتی موتی اپنے چوچوں میں لے کر آئے، میرے بستر پہ پھیرنا شروع کر دیے. میرے نبی آئے، لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں. میرے نبی آ رہے ہیں تو آسمان سے پرندے آ رہے ہیں، آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، آسمان سے حوریں آ رہی ہیں، جنت سے حوریں آ رہی ہیں، جنت سے نبیوں کی بیویاں آ رہی ہیں، نبیوں کی مائیں آ رہی ہیں، جنت سے استقبال کے لیے میرے نبی آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں. میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ فرماتی ہیں جیسے ہی میرا لال آیا آتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا، آتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا. جب میرے آقا نے سر کو سجدے میں رکھا، آپ فرماتی میرے دل میں خیال آیا میرا بیٹے نے سر کو سجدے میں کیوں رکھا ہے. جب سر کو سجدے میں رکھا پھر دل میں خیال آیا دیکھوں صحیح کہ میرا بیٹا آخر سجدے میں رکھ کر سر کیا بول رہا ہے. جب آپ دیکھتی ہیں تو آپ کی نظر مبارک آپ کے ہونٹوں پہ پڑتی ہے. کون سے ہونٹ؟ گلابی گلابی، پتلے پتلے، نبوت والے، معجزے والے. میرے آقا کے ہونٹ کون سے ہونٹ؟ اگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں بولوں تو اعلیٰ حضرت بولے پتلے پتلے گلے قدس کی پتیاں، پتلے پتلے گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہلا، ان لبوں کی نزاکت پہلا کون سلام. میرے نبی کونین جہاں جہاں رہے، میرے آقا سید کونین کی میری ماں جی آپ فرماتی ہے میں نے لبہائے ناز کو دیکھا ہل رہے ہیں. پھر دل میں خیال آیا سنو تو صحیح آواز کیا آ رہی ہے. آواز آتی اللہم رب حب لی امتی امتی. آواز آ رہی ہے پروردگار میری گنہگار امت کو بخش دے، میری گنہگار امت کو بخش دے. میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے، امت کو بخشوانے کی دعائیں کرتے آئے. میرے نبی کی پیاری ماں جی ایک اور ہے، یہ تو میرے نبی کی سگی ماں ہے، ایک میرے نبی کی دائی ماں جنہوں نے دودھ پلایا ہے، جنہوں نے دودھ پلایا ہے. ان سے بھی حضور کی تھوڑی شان سن لیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ. پھر کہیے یا رسول اللہ. وہ واقعہ تو آپ نے شاید سنا ہوگا لیکن میں یہ جو ایک واقعہ اور سنا طرف کے کہیے سبحان اللہ. اے حلیمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب حضرت حلیمہ سعدیہ، آپ نے بھی میرے مصطفیٰ کو پالا ہے. میرے آقا سید کونین کے غلاموں ظاہر میں حلیمہ نے پالا، حقیقت یہ ہے حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. بظاہر تو حلیمہ مصطفیٰ کو لائی ہے، اب مصطفیٰ کی شان ہے. میرے آقا کے غلام حضرت حلیمہ آپ بتائیے مصطفیٰ کی شان. آپ فرماتی ہیں جب میں مکہ میں بچے کی تلاش میں گئی، ساری عورتوں نے، قبیلہ بنو سعد کی عورتوں نے امیروں کے بچے لے لیے، ایک یتیم سمجھ کے میرے مصطفیٰ کو چھوڑا. میں آقا کے غلاموں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ ان عورتوں نے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا بلکہ نبی نے انہیں خود پسند ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ مقدر تو حلیمہ کا چمکنے والا تھا. یہ تو شان، یہ دولت تو حلیمہ کے مقدر میں آنا تھی. میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، ساری عورتوں نے عرب کے قبیلے کے بڑے بڑے سورماؤں کے، بڑے بڑے رئیسوں کے بچوں کو لے لیا جا کے، اس لیے کہ تحفہ زیادہ ملے گا، دولت زیادہ ملے گی. مگر یہ ان کی عقل تھی، انہیں پتا کیا ہے ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہے، آمنہ کا لال ایک طرف ہے. ساری دنیا کی دولتیں ہیچ ہیں، مصطفیٰ لا ہے. اتنے اعلیٰ
سب سے اولا، میرے ساتھ میں مل کے پڑھ لیں، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ ایک حلیمہ سعدیہ، آپ بتا دیجئے آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ فرماتی میں جس اونٹنی پہ بیٹھ کے گئی تھی، میری اونٹنی کا معاملہ یہ تھا کہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، چلنے کی قوت نہیں رکھتی تھی، للکرا رہے تھے، پیر ادھر ادھر ڈگمگا رہے تھے، میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ آگے جانے والیوں نے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کے، بڑے بڑے رئیسوں کے، دولت مندوں کے بچوں کو لے لیا ہے، ایک تنہا بچہ یتیم بنا۔ وہ یتیم نہیں بلکہ درے یتیم تھا۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، وہ یتیم نہیں بلکہ وہ ایسا نبی ہے جو یتیموں کو گلے لگائے گا، بے باؤں کو سینے لگائے گا، مصیبت زداؤں کو سینے لگائے گا، جو غیروں کا حق میرے آقا سید کونین کے غلاموں جس کا حق ہے اسے دلا کے، میرے مصطفیٰ اس کو حق اسے دلا کے رہیں گے، وہ نبی آ گیا ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی آخر میں جب مجھے پتا چلا، عبد المطلب کہتے حلیمہ ایک میرا بھی پوتا ہے، اگر تو لے جائے، یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ فرماتی میرے دل میں خیال آیا، دیکھو تو صحیح۔ آپ نے کہا میں اپنے شوہر سے مشورہ کر لیتی ہوں۔ مشورہ شوہر سے جا کے کرتی ہے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں خالی آ جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی، قبیلے میں کیا منہ دکھائے گی، اس لیے چلو اسی یتیم کو لے چلتے ہیں۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں جیسے ہی آمنہ کے پاس پہنچی ہوں، میرے مصطفیٰ سفید کپڑے میں لپیٹے ہوئے، جیسے ہی میں نے چہرے سے وہ کپڑے کو ہٹایا ہے، ایک بار کیا دیکھا ہے، دیکھتی رہ گئی ہوں۔ میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے باپی بچوں کو دودھ پلایا ہے، میں نے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کے بچوں کو پالا ہے، بڑے بڑے دولت مند بچوں کو پالا ہے، بڑے بڑے اچھی بلڈنگوں والے بڑے بڑے رئیسوں کے بچوں کو پالا ہے، مگر اتنا خوبصورت مہجبی اسی میں نے کسی کا بچہ نہیں پایا ہے۔ حلیمہ کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے اس بچے کی طرح کائنات میں کوئی بچہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، تو تم نے دیکھا بھی کہاں ہوگا۔ میرے آقا کے غلام حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے مصطفیٰ کے مبارک ہاتھوں پہ جب ہاتھ رکھا ہے، میں نے اتنا نرم پایا، ریشم بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا مصطفیٰ کے نبوت والے ہاتھوں کو پایا۔ آپ فرماتی میں نے جلدی سے حلیمہ نے چاہ کہ آمنہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے دے، فوراً اپنے پاس لیا اور دوڑے دوڑے اپنے شوہر کے پاس آئی، اپنی سواری پہ بیٹھی، اپنی سواری پہ بیٹھتی ہوں، سواری وہی تھی مگر جو سب سے پہلے جب آ رہی تھی پیچھے رہ گئی تھی، مگر اب معاملہ یہ گھر واپس آ رہی ہو، ساری سواریاں پیچھے رہ گئی ہیں، میری سواری سب سے آگے نکل گئی ہے۔ سارے قبیلے کی عورتیں کہتی ہیں میں او حلیمہ تو نے کیا مکہ میں سواری بدل لی ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے او میری سہیلیوں سن لو، میں نے سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا۔ سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا ہے، ظاہر میں پالا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہر میں حلیمہ نے سرکار کو پالا ہے، ظاہر میں حلیمہ نے سرکار کو پالا ہے، سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا۔ میرے آقا کے غلاموں حضرت
سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ کو لے کے آئی ہیں. گھر میں آئی آنے کے بعد آپ فرماتی میرے گھر میں 7 بکریاں تھیں. بکریوں کا عالم یہ تھا کہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی, قوت نہیں تھی, کمزوری کی وجہ سے. اس لیے کہ جس علاقے جس وقت میں میرے آقا آئے ہیں قحط سالی کا دور ہے, قحط پڑا ہوا ہے, جنگلوں میں سبزہ نہیں ہے, ہریالی نہیں ہے. اس لیے جنگل میں جانور جاتے ہیں, جب ہریالی نہیں ہے چریں گے کیا, موٹا اور فروا کہاں سے پڑیں گے. آپ فرماتی میرے جانور میری بکریاں کمزوری کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتی تھی. 7 بکریاں تھیں, مگر جس دن سے میرا لال محمد آیا ہے میری بکریاں اتنا دودھ دینے لگی, 40 دن تک میرے گھر سے دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. میری بکریاں اتنا دودھ دیتی تھی 40 دن تک دودھ ختم نہیں ہوتا. اور آپ فرماتی ہے میرے لال کی برکت کی وجہ سے مصطفیٰ کے صدقے میں 7 بکریاں تھی جب لائی تھی. اللہ کی عزت کی قسم آپ فرماتی ہیں تھی 7 بکریاں, مصطفیٰ کے صدقے میں 700 بکریاں ہو گئی ہیں. آپ فرماتی ہیں شانیں دیکھو میرے مصطفیٰ کی, کمال دیکھ میرا مصطفیٰ کتنی شانوں والا ہے, کتنا کمال والا ہے. آپ فرماتی میں جس دن سے اپنے لال کو گھر میں لائی ہوں میرے گھر میں اجالا ہو جاتا ہے. پڑوس کی عورتیں آتی ہیں آ کے کہتی حلیمہ یہ بتا جب تک مکہ نہیں گئی تھی تیرے گھر میں اتنا اجالا نہیں رہتا تھا, جس دن سے مکہ سے لوٹ کے واپس آئی ہے تیرے گھر میں اتنا اجالا کہاں ہے. کون سی مرکری خرید کے لائی ہے, کوئی ہائیلوجن خرید کے لائی ہے, کوئی ہائی پاور کا بلب لائی ہے. آپ فرماتی ہیں میری سہیلیوں نہ کوئی ہائیلوجن نہ کوئی بلب نہ کوئی مرکری لائی ہوں, میں جس دن سے اپنا لال محمد لائی ہوں میرے گھر میں اجالا ہی اجالا, میرے گھر میں اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے. آپ فرماتی ہیں میں گھر کے جس کونے میں بھی جاتی ہوں, جس طرف جاتی ہوں, جس چیز کی مجھے ضرورت پڑتی ہے آپ فرماتی ہیں اپنے لال کو گود میں لے کے جاتی ہوں. گھر میں ہوتا اندھیرا ہے اجالا اجالا اجالا. میرے آقا کے غلاموں, حضور کا کلمہ پڑھنے والوں, نبی سے محبت و پیار کرنے والوں, پتہ چلا میرے آقا کو اللہ نے شان والا بنا کے بھیجا ہے. میرے آقا کو اللہ نے نور النلا نور بنا کے بھیجا ہے. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے سراپا نور بنا کے بھیجا ہے. ادھر دیکھیے, ادھر وہ جو اپنا کام کرنے دیجئے نا, جی لگا کے بولیے سبحان اللہ, اور طرف کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. بس میں آخری جملے ولادت کے پڑھ دوں, تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. بات مکمل ہو رہی ہے, تڑپ کے کہیے سبحان اللہ. نہیں ابھی مزہ نہیں آیا, کہیے یا رسول اللہ, اور جی لگا کے بول دیجئے سبحان اللہ. میرے آقا سرور کون مکان تشریف لائے نا, یہ جملے یاد رکھنا, پوری تقریر کے یہ جملے یاد رکھیے گا. عربی میں پڑھوں گا, شاید آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے, علماء کرام تشریف فرمائیے سمجھیں گے, لیکن آپ نہیں سمجھیں گے تو میں اردو میں ترجمہ کروں گا تب آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. سب لوگ طرف کے کہیے نا سبحان اللہ, جی لگا کے بول دیجئے سبحان اللہ. میرے آقا کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا حضور ہماری طرح ہیں, ان کو یہ والی بات بتا دیجئے کہ حضور اگر آپ کی طرح ہیں ہماری طرح ہیں, وہ کہتے حضور کی دعا کھتی ہماری دعا, حضور کھاتے ہم کھاتے, حضور کے ہاتھ ہمارے ہاتھ, حضور کے کان ہمارے کان, ان کی آنکھیں ہمارے آنکھ, ان کے دانت ہمارے دانت, ان کے ہونٹ ان کے پیر, وہ کھاتے پیتے سوتے چلتے جاگتے, تو سب معاملہ ہماری طرح ہے کیونکہ میرے نبی بشر بھی ہے, میرے نبی بشر بھی ہیں. یہ بالکل بات سچ ہے کہ بشر, لیکن وہ بے وقوف حضور کو اپنی طرح کی سمجھ بیٹھے. کوئی بندہ اپنے باپ کو اپنی طرح نہیں کہہ سکتا ہے, کوئی مسئلہ ہی الٹا ہو جائے گا. باپ کو اپنی طرح کہہ دے گا, پتا بی کو کبھی اپنی ماں کی طرح نہیں کہہ سکتے. آپ کو
شاید اگر مسئلہ نہیں پتا ہو تو علماء سے بیٹھے ہیں. اگر بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا نا حرام ہو جائے گی زندگی بھر, زندگی بھر کے لیے حرام ہو جائے گی. کوئی راستہ کوئی مفتی کوئی مفسر کوئی محدث بنا ہی نہیں جو راستہ نکال دے جائز کا. ہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. جب بیوی کو اپنی ماں کی طرح بتانے میں اتنا بڑا فالٹ ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کو اپنی طرح بتانے میں کتنا بڑا فالٹ ہوگا. یہاں تو صرف اتنا بڑا فالٹ, ایمان ختم نہیں ہوگا. بیوی کو ماں کی طرح بتا دیا تو ایمان ختم نہیں, خالی بیوی ختم ہے. لیکن مصطفیٰ کو اپنی طرح بتا دیا, مصطفیٰ کو اپنی طرح بتا دیا. میرے آقا کے غلاموں ایمان ختم ہے, انسانیت ختم ہے, کیونکہ انسان وہ ہے جو سچا مصطفیٰ کا پیروکار ہے. سچا اور پکا صحیح معنی میں انسان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے. ورنہ ہے وہ انسان دیکھنے میں وہ جانور سے بھی بدتر ہے, کیونکہ جانوروں نے بھی مصطفیٰ کی تعظیم کی ہے. جانوروں نے بھی مصطفیٰ کی تعظیم کی ہے. میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور کی شان دیکھ لیں اور پتہ چل جائے گا. میرے نبی کی ماں جی, ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے, ہر بچے کی جو ماں ہوتی ہے باپ ہوتا ہے. ماں ہو باپ ہو ہر ایک کی خواہش و تمنا ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھوں. ہر ایک بندہ بچے کی پیدائش پہ خوش ہوتا ہے, اور خوشی کے بعد جیسے ہی ولادت ہو جاتی ہے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے, ولادت کے بعد پیدائش کے بعد پتہ چلتا ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو, ہر بندہ ہر بندی ہر باپ ہر ماں دیکھنے کی تمنا کرتا ہے. دیکھوں میرا بیٹا ہے کیسا, آنکھیں کیسی ہیں, کان کیسے ہیں, دانت کیسے, ناک کیسی ہے, چہرہ کیسا, رنگ کیسا ہے, پیر کیسے, ہاتھ کیسے, انگلیاں کیسی ہیں. سارے معاملات بچے کے دیکھتی ہے مائیں, باپ بھی دیکھتے ہیں, آس پاس کے پڑوسی بھی دیکھتے ہیں, کنبے اور خاندان والا خالہ بھی دیکھتی ہیں, پھپھیاں بھی دیکھتی ہیں, ماموں بھی دیکھتے ہیں, دادا بھی دیکھے, دادی بھی دیکھے, دادی بھی, نانی بھی, نانا بھی دیکھے, ماموں بھی دیکھے. میرے مصطفیٰ کے غلاموں قرض کے ہر ایک بندے کو خوشی ہوتی ہے, مگر وہ بچہ آنے والا ہے جس کی خوشی صرف آمنہ کو نہیں ہے, جس کی خوشیاں منانے کے لیے پروردگار فرشتوں کو تیار فرما رہا ہے, جس کی خوشی کے لیے اللہ حوروں کو تیار فرما رہا ہے, جس کی خوشی کے لیے اللہ انبیاء اور رسل کو تیار فرما رہا ہے. کیونکہ نبی کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, حوروں کو بھیجا ہے, فرشتوں کو مصطفیٰ کی واں کے پاس بھیجا ہے. یہ تیاری فرمانا ہے, خود پروردگار خوشی منا رہا ہے میرے مصطفیٰ کی آمد پر, تو پھر نبی کی ماں نے کتنا خوشی منائی ہوگی. میرے نبی کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہے, فرائیتہو کان مکہولن مدہونن مقدونن مغسولن محترن محترن متغرن کان ساجد. آپ فرماتی ہے میں نے اپنے لال کو دیکھا, دل میں خیال آیا اپنے لال کو دیکھوں, بیٹے کو دیکھوں. میرے بیٹے کے سر کے بالوں کو دیکھتی ہے, کائنات میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہوا ہو تو بتاؤ. آپ فرماتی ہے جب سر کی طرف دیکھتی ہوں بالوں میں تیل لگا ہوا ہے, آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے, ناف کٹی ہوئی ہے, ختنہ کیے ہوئے ہیں, پاک و صاف غسل دیے ہوئے ہیں, خوشبوئیں آ رہی ہیں, کان ساجدہ. ادھر میرا لال آیا, آتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے. یہ سجدہ دنیا میں مصطفیٰ نے کیا, ایک سجدہ قیامت میں کریں گے, اور مصطفیٰ آخری سجدہ جب قیامت میں کریں گے. رب فرمائے گا لجبال سوڑیا سر کو اٹھاؤ, جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا. شاعر گویا شاعر کی زبان میں بولوں تو اس انداز سے کہ رب نے فرمایا جو مانگ دے دو, رب نے فرمایا جو مانگ دے دو. اے فرشتو محمد کو دیکھو, سر ہے سجدے میں آنکھوں میں آنسو, سر ہے سجدے میں آنکھوں میں آنسو. رب حبلی دعا کر رہے. میرے آقا کے غلاموں, چلتے چلتے
مبارک حضور کا نسب نامہ حضور کے شجرے کی فرمائش ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں، بات ختم، جی لگا کے کہیے سبحان اللہ۔ نہیں یار نہیں، بات نہیں بنی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار دھیرے سے بولیے سبحان اللہ۔ ارے نہیں تھوڑا اور۔ ارے کوئی پڑوسی سنے گا یار، نظر لگ سکتی ہے، آواز کتنی اچھی ہے، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، اس لیے تھوڑا دھیرے بولیے سبحان اللہ۔ کتنے چالاک ہیں مولانا اویس صاحب، یہ آپ کے علاقے کے ہیں نا، گاؤں کے آپ کے، تو اس لیے چالاک ہے کہ نظر لگ رہا ہے، بچا کے دیکھیے۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور کے نام پہ آواز خرچ کرنے سے کبھی خراب نہیں ہوتی ہے، ورنہ مولانا اویس صاحب تقریر کر ہی نہیں پاتے، کب کی ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ بتا رہی ہے آواز کا سلامت رہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آواز خرچ کرنے سے خراب نہیں ہوتی ہے۔ حضور کے نام پہ جتنا بھی آواز بلند کرو گے، آواز میں کمی ہوگی، انشاءاللہ وہ آواز صحیح ہو جائے گی۔ اب کہیے سب سبحان اللہ۔ اچھا جتنی آواز ہے، میرا پور، میر گنج، ایک گاؤں دو نام، کئی نام ہے بھائی، جب دو گاؤں ہیں تو دو گاؤں کو برابر جتنا اب تو کئی گاؤں کے لوگ بیٹھے۔ اچھا میرا پور سے الگ ہٹ کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، سب لوگ کہیے سبحان اللہ، سب لوگ بولیے گا سبحان اللہ۔ اچھا جو میرا پور سے الگ ہٹ کے لوگ آئے نا، جو صرف وہ والے بولے، اس گاؤں کو چھوڑ کے جو آس پاس والے آئے وہ بولیے سبحان اللہ۔ جو یہاں سے الگ والے آئے ہیں وہ بولے سبحان اللہ۔ اب جو اس گاؤں کے وہ بول کے دکھائیے ایک بار، اے دم ہے، مگر ان کا بھی احسان ہے کہ وہ آپ کے گاؤں میں تمام سننے آئے ہیں، اور ہم سب پہ احسان ہے کملی والے کالے، کملی والے آقا محمد رسول اللہ کا، جنہوں نے اپنی محفل میں ہمیں بلایا ہے۔ ہم سب پر احسان ہے حضور کا کہ حضور نے اپنا ذکر سننے کے لیے اور سنانے کے لیے ہمیں بلا لیا ہے، ورنہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور لوگ کیا کیا حضور کے بارے میں بول رہے ہیں یار، حیرانی ہوتی ہے، دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جس نبی نے ہماری خاطر سب کچھ کیا، یار حضور کو کیا ضرورت تھی عبادت و ریاضت کرنے کی؟ میرے نبی تو جنت کے مالک ہیں، وہ دونوں جہان کے مالک ہیں، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود مصطفیٰ نے اتنی مشقتیں، پریشانیاں، دقتوں کا سامنا کیا، کس لیے؟ میرے آقا کے غلاموں، حضور کے امتیوں، صرف ہمیں اور آپ جیسے گنہگار امتیوں کے لیے، تاکہ کل بروز محشر مصطفیٰ جان رحمت کی عبادت و ریاضت کل پروردگار کو پروردگار کی محبوب منا لیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی کام کر کے جاؤ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں صرف جلوس کر کے اور جلسے کر کے صرف ان سے ہی نجات کا کام نہیں ہونا ہے، دین کا کام ہو سکتا ہے اور بہت اچھا ایک اسلام کا پرچار ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے صرف اس پہ ہی اگر آپ ڈیپینڈ ہو جائیں کہ آپ صرف جلسے اور جلوس کراتے رہیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے، صرف خالی یہ نہیں بن سکتا ہے۔ آج جلسہ جلوس کریے، اس کے ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کیجئے، تاکہ عبادت کریں گے جلسے جلوس سے پرچار ہوگا اور عبادت و ریاضت سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے۔ عبادت کیجئے، نماز سے مسلمان بہت دور ہے، اگر مسلمان نماز سے، میرا ماننا یہ ہے مسلمانوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ مسلمان اگر نماز سے اتنا دور نہ ہوتا تو آج جو ہمارے مقدر میں اتنا جو پریشانیاں ہیں یہ پریشانیاں نہیں آتی۔ نماز مت چھوڑا کرو، نماز اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے نبی کی معراج ساتوں آسمان پار کر کے کعبہ قوسین لامکاں کو پار کر کے رب سے ملاقات کرنا ہے، اور ہماری معراج نماز پڑھ کے اللہ نے ہمیں معراج کا مقام عطا فرمایا۔ نبی کا صدقہ ہے، میں حضور کے مبارک شجرے کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ کتنا سننا چاہتے ہیں؟ کتنا لوگ سننا چاہتے ہیں؟ اچھا کچھ لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں کیا؟ اچھا یہ ایسا نہیں سنایا جائے گا، اس پہ آپ کو آئی فیس دینا پڑے گی۔ کتنے لوگ فیس دینے کے لیے تیار ہیں؟
سب نہیں اٹھا رہے ہیں، کچھ ہی اٹھا رہے ہیں، اس لیے قریشی صاحب آپ سے پہلے بھی کافی فیس دیے اور جو بچی وہ ابھی آپ کو دے دی، اب تو معاملہ خالی ہو گیا ہے، اس لیے اب فیس ہے نہیں۔ آپ کیسی فیس کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس فیس کی بات کرنے جا رہا ہوں، یہ فیس دنیا میں کام آئے گی جب تک جسم میں جان ہے۔ میں اس فیس کی بات کرنے جا رہا ہوں جو مرنے کے بعد قبر میں کام آئے گی، اس فیس کا نام ہے سبحان اللہ۔ میں 200 روپے کا چندہ مانگا نہیں آپ سے، نہ 500 کا چندہ مانگا، صرف ہونٹ سے سبحان اللہ بولنے کو کہا ہے۔ سب لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمکنے کے نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارفشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائز کے بیٹے روح کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناؤر کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رام کے بیٹے اوس کے بیٹے مسیح کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے مکسی کے بیٹے بام کے بیٹے اکنات کے بیٹے اثر کے بیٹے زیشان کے بیٹے ایدی کے بیٹے ارد کے بیٹے یل کے بیٹے نازن کے بیٹے سبی کے بیٹے سمبر کے بیٹے امدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے افی کے بیٹے ماخی کے بیٹے ناہش کے بیٹے جاہم کے بیٹے تابق کے بیٹے تلداب کے بیٹے بلداز کے بیٹے حزاب کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے بوس کے بیٹے اوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے میسر کے بیٹے ادو کے بیٹے عدنان کے بیٹے مات کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے خالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ۔ سب لوگوں کو مل کے میرے ساتھ میں یہ صدا بلند کرنا ہے اور بات کو مکمل کرنا ہے۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں، ہاتھوں کو اس انداز سے ربیع الاول کا جھنڈا بنا لے تاکہ پتہ چل جائے ربیع الاول کا جلوس نکل رہا ہے۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ او بل کتاب تیرا نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا۔ مثال تیرے جواب تیرا، کوثر بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے۔ سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، دونوں جہاں یارو، دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد کی نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا۔ مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے رب قدیر میرے کہنے میں آپ کے سننے میں لغزش خامیہ ہوئی ہوں، اللہ اپنے نبی کے صدقہ طفیل معاف فرمائے۔ ماشاءاللہ آپریٹر صاحب اللہ سلامت رکھے، ساؤنڈ بہت